گھر ایرا غیرا نتو خیرا اٹھتا ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یاد رکھے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہوگا تو اس سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جیسے کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، وقت میں برکت نہ ہوں گی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلدی جلدی دن گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، ان کے جوتے کا تسمہ آدمی سے کلام کرے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دیں گی۔ مال کی کثرت زیادہ ہوگی، نہر فرات سوکھ جائے گا، اس میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی وہاں پر ہو تو اس سونے میں سے کچھ نہ لے، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے جو سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ نبوت کا دروازہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ 30 دجال، اس میں سے بہت سارے گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، مختار سقفی، غلام احمد قادیانی، اور آج جو شیطان لوگ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی اسی 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا لقب مہدی ہوگا۔ آپ ابو کی طرف سے حسنی ہوں گے اور امی کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے اوپر میں آپ عباسی بھی ہوں گے۔ صورت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کچھ مشابہ ہوں گے، اور آپ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوں گی۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے فتنے اس قدر شدت پکڑ جائے گے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شام میں اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ ایک مقام پر جو ہی فتنہ ختم ہوگا دوسرے مقام پر شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ فتنے جب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ آسمان سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ تمہارا امیر فلاں ہے۔ سفیانی اپنی فوج حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا تو وہ فوج بیضا کے مقام پر زمین کے اندر دھس جائیں گی۔ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد اہل اللہ امام مہدی کو تلاش کریں گے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء اللہ سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، اہل اللہ طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً پردے غیب سے آواز آئیں گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا۔ یہ آواز تمام مشرق و مغرب میں گونج اٹھے گی کہ یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کے حکم کو مانو۔ تو تمام لوگ ان کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے۔ وہ وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ سفیانی کا فتنہ عروج پر ہوگا، وہ دمشق کی جامع مسجد میں علل اعلان شراب پیے گا، علل اعلان زنا کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اسے گرفتار کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئیں گی
اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں گے، واصل جہنم کریں گے، اور جب وہ واصل جہنم ہوگا تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، زمین سے سونے نکلیں گے، یہاں تک کہ کعبے کی زمین کے اندر سے بھی سونا نکلے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام سونا تمام مومنین میں فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے، اتنے مال ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ لوگ جو غربت کے زمانے میں اس دنیا سے چلے گئے، اگر آج وہ ہوتے تو اس سونے میں سے ان کو بھی کچھ مل جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا ایک روایت کے مطابق 9 سال حکومت فرمائیں گے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ پھر دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافرہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں باغ اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگا، وہ باغ کے نام پر لوگوں کو آگ میں ڈالے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوں گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو واصل جہنم کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، اس لیے کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، وہ ساری دنیا میں فتنہ برپا کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردن میں ایک کیڑے پیدا کرے گا، اس کیڑے کی وجہ سے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اور ایک لمحے کے اندر ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جس طریقے سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی اعلان نہیں کرتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی حسین کرنوں سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جب امام مہدی کے ظہور کا وقت آئے گا یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آئے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ لوگ پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے علماء حق، علماء ربانیین ان کو پہچانیں گے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے۔ آج کوئی ظالم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء حق ہی اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، جیسے کہ شکیل بن حنیف، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ 30 دجالوں میں سے یہ ایک دجال ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ بڑے عروج پر ہے جس کو فتنہ گوہر شاہی کہا جاتا ہے۔ اس فتنے کا بانی ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ 1940 میں پڑوس ملک میں پیدا ہوا اور 10ویں تک پڑھائی کی، پھر ویلڈنگ وغیرہ کے کام میں مصروف ہو گیا، وہاں پر زیادہ پیسہ نہیں ملا تو بابا گیری شروع کر دیا۔ بابا گیری شروع کرنے کے بعد پھر لوگ اس سے جب مرید ہونے لگے تو پھر یہ بکواس کرنے لگا کہ میں نے فلاں دربار میں چلا کیا تو مجھ پر 10 پارے نازل ہوئے۔ پھر اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے گھر والوں نے ایکشن لیا تو یہ فرار ہو گیا اور لندن میں جا کر رہنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا، اس لیے کہ لندن والوں کا یہ نظریہ ہے اسلام میں فتنہ پھیلانے کے لیے وہ کوئی بھی حد پار کر لیتے ہیں، تو اس کو لوگوں نے
سپورٹ کیا اور یہاں تک کہ وہاں پہ اس نے فتنہ خوب پھیلایا اور وہ جب مر گیا تو اس کی لاش کو یہ لوگ لے کر بیٹھ گئے کہ اب آئیں گا. جب اس کی لاش سڑنے لگی تو پڑوس ملک میں بھجا کر اس کو وہاں پر دفن کر دیا گیا. اب اسی کا مرید یونس الگوہری فتنہ پھیلا رہا ہے. آج کے دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کلمے میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی جگہ الا ریاض کہتا ہے. لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض. کوئی اس سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا کہ مجھے فلاں پرابلم ہے کیا کرو، تو اس نے قرۃ عین بک یا رسول اللہ کی جگہ کہا قرۃ عین بک یا ریاض کہا. میں نے کہا کہ کسی کی اگر آنکھیں خراب ہوں اور دم کرانے کے لیے آئے جی تو پھر جو ہے یہ والے لفظ بولیں جی قرۃ العین بک یا گوہر شاہی، قرۃ العین بک یا گوہر شاہی. اس کے باطل عقائد اور باطل معاملات کو سنیں، آپ خود فیصلہ کریں. تو انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے تھے. انسان کی ناک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہے. انسان کی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہیں. مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے. مجھے اللہ نے کہا کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے، کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جو اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے، جو اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے جو ہے زیادہ بڑی نہیں ہے، 7 فیٹ ہوگی، 7 فیٹ ہوگی. کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے. یہ تصوف اور روحانیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آپ اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر جا کر سنیں تاکہ آپ اس کی اصلیت جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس کے عقائد اور نظریات کیا ہے. یہ کہتا ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرشد ریاض کو سجدہ کرتا ہے اور میرا مرشد وہ ہے جو رب کا بھی رب ہے. ایسے اس کے گندے عقائد و نظریات ہیں. اس سے بچے، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. سوشل میڈیا پر یہ ایکٹیو ہوتا ہے، تصوف اور روحانیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مولا کائنات کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس فتنے سے بچے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق مرحمت فرمائے.